بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج تو آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کا دل چاہا، تو میں نے سوچا آج گپ شپ لگا لیں آپ کے ساتھ۔ آپ میں سے بھی کئی حضرات ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی کام شروع کیا، کوئی بھی کام شروع کیا، بعد میں لوگوں نے آپ کو اس کے بارے میں کئی القابات سے نوازا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اکثر حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس طعن و تشنیع سے، ان القابات سے تنگ آ کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے تو میرے دوستوں کام نہیں ہوتا۔ وہ آپ چاہے ایک کام شروع کر لیں، چاہے اس کے ساتھ 2-3 اور کام شروع کر لیں، ایسے تو ان میں سے تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کسی ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پہلے ایک کام کرنا ضروری ہے کہ اپنے اس پہلے کام شروع کرنے سے پہلے کہ میں یہ جو کام شروع کر رہا ہوں، میرے اس کام کا مقصد کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ تو پہلے اپنے اس کام کا جو ہے ہدف، ٹارگٹ، منزل سیٹ کرنی ہے۔ اس منزل کو سیٹ کرنے کے بعد اس کام کو شروع کر دینا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، آپ کی نظروں میں، آپ کے پیش نظر جو ہے آپ کا مقصد، آپ کی منزل ہوگی۔ تو جب آپ کا مقصد اور آپ کی منزل آپ کے سامنے ہوگی، اس وقت میرے دوستو آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ بالکل نہیں ہوگی، آپ اس کام کو کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک اور کہ اگر آپ نے وہ کام شروع کر لیا ہوا ہے میرے دوستو، اگر آپ نے مقصد نہیں نہ رکھا اس کام کا، آپ کے سامنے مقصد نہیں ہے کوئی، تو آپ کبھی نہ کبھی اس کام کو تنگ آ کے چھوڑ دیں گے کہ چھوڑو یار، یہ کیا کام میں نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو پہلے اس کام کا مقصد، ٹارگٹ، منزل جو ہے وہ منتخب کریں، اس کے بعد اس کام پر، اس لائن پر محنت شروع کر دیں۔ پھر چاہے لوگ آپ کو جتنے مرضی القابات دیں، تو پہلے مقصد کو سیٹ کرنا کہ میرا مقصد، میری منزل کیا ہے، اس کے بعد اس کام پر چلتے رہنا۔ اور استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ اگر ہم اس کام کو مسلسل نہیں کریں گے، اس کام کو وقت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم میرے دوستو اپنی اس منزل تک، اپنے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج کا معاشرہ تو میرے دوستو ایسا ہو چکا ہے کہ ایک بندے میں اگر آپ فار ایگزامپل آپ یہ لے لیں، ایک بندے میں 100 خوبیاں ہیں، ایک بندے میں 100 خوبیاں ہیں، لیکن آخر یار انسان ہے ایک بندہ، فرشتہ تھوڑی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، نفس اس کے ساتھ ہے، فرشتہ تھوڑی ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن اس کے اندر 100 خوبیاں ہیں، اب ان 100 خوبیوں کے اندر اس کے ایک خامی نکل آئی میرے دوست۔ اب معاشرہ اس طرح کا ہے کہ اس کی اس 99 خوبیوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا، اور اس کی ایک جو خامی ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو طعن و تشنیع کا باعث بنایا جائے گا۔ معاشرہ تو اس طرح کا ہے میرے دوستو۔ تو ہم اگر معاشرے کے پیچھے لگ کے چلیں گے تو ہم جو بھی کام شروع کریں گے، ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ چاہے آپ دنیا کا کام ہے آپ کا، چاہے دین کا کام ہے۔ اگر ہم طعن و تشنیع کو، دنیا داروں کی لوگوں کی طعن و تشنیع کو سامنے رکھیں گے، ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ وہ میں نے آپ کو مثال دی نا ابھی کہ 100 خوبیاں بھی ہوں، ان 100 خوبیوں میں اگر انسان کے اندر ایک خامی نکل آئے نا، تو معاشرہ تو اس خامی کو سامنے رکھتا ہے، خوبیوں کو تو پس پش ڈال دیتا ہے، خوبیوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو آپ کے لیے ایڈوائس تو یہ ہے، اور خود میرے لیے بھی، کہ ہم دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں، ان خوبیوں کو اپنے اندر لائیں، اپنی عملی زندگی میں لائیں، پھر کام کرنے کا مزہ آئے گا اور دل بھی کرے گا کام کرنے کو۔ اگر ہم دوسروں کی خامیوں کو دیکھتے رہے، اپنی خامیوں پر نظر نہیں، تو ہم کیسے ایک آئیڈیل بن سکیں گے، ہم کیسے ایک اچھا انسان بن سکیں گے۔ آج میرے دوستو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے،
اور اسلام کی دولت کے بعد میرے دوستو ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے۔ تعلیم ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک اچھے اخلاق بھی بہت بڑا ایک عمل ہے ہماری زندگی میں، اچھے اخلاق کا۔ تو لوگوں کی طرف مت دیکھیں، لوگوں کی طعن و تشنیع کی طرف مت دیکھیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں میرے دوستو، اس کام کو دل و جان سے پوری لگن سے کریں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، جب تک کہ آپ کو اپنا مقصد، اپنی منزل حاصل نہ ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اتنی ہی گزارش کرنی تھی میں نے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہم سب کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔